بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر کا علاقہ پہلگام جو دنیا کا ایک معروف سیاحتی مرکز ہے، آج ایک بار پھر دنیا بھر میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے ڈپلومیٹس میں، دنیا کی حکومتوں میں، دارالحکومتوں میں اور دنیا کے میڈیا میں اس وقت سب سے اوپر خبریت کے لحاظ سے ہے اور دنیا اس پر بحث کر رہی ہے۔ اور یہ حوالہ کوئی مثبت نہیں ہے بلکہ ایک خوفناک قسم کی دہشت گردی کے واقعے کے بعد دنیا اس سارے معاملے کو زیر بحث لا رہی ہے، کیونکہ یہ محض ایک علاقے میں ایک حملے اور ایک کسی کارروائی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت جو دنیا کی دو ایٹمی طاقتیں ہیں اور طویل مدت سے جن کے درمیان ایک کشیدگی چلی آ رہی ہے، ایک بار پھر آمنے سامنے آ سکتے ہیں اور دونوں کے درمیان کسی تصادم کے امکانات بھی موجود ہیں۔ پہلگام میں ہونے والا یہ حملہ بہت دور رس اور دیر پا نتائج کا حامل ہوگا اور اس سے بھارت اپنے مقاصد کو بہت آسانی کے ساتھ حاصل کرے گا۔ وہ مقاصد جنہیں حاصل کرنے میں اب دشواری آ رہی تھی، بھارت ان مقاصد کو آسانی کے ساتھ حل کرے گا اور حاصل کرے گا۔ یہ اس لحاظ سے اپنی نوعیت کا ایک خوفناک قسم کا واقعہ ہے کہ اب بظاہر کشمیر میں نارملسی کا ایک تاثر ابھر رہا تھا اور بھارت بھی پوری دنیا میں یہ تاثر بیچ رہا تھا اور پوری دنیا کے سرمایہ دار، سرمایہ کار اس خطے کی جانب اپنی توجہ کر رہے تھے اور بھارت انہیں پیشکش کر رہا تھا کہ وہ آئیں اور کشمیر میں سرمایہ کاری کریں۔ بالخصوص جو عرب اور خلیجی ممالک ہیں، ان کا بھارت یہاں سٹیک پیدا کرنا چاہتا تھا، اور مغربی ملک تو ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں انہیں سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملے، جہاں انہیں وسائل میں کوئی شراکت کرنے کا کوئی موقع ملے۔ تو ایسے میں یہ واقعہ ہو گیا کہ جہاں سیاحوں کو، سولینز کو نشانہ بنایا گیا اور ایک غیر معروف تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی، اور اس واقعے نے جو کشمیر کے اندر اور کشمیر کے باہر لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور پہلی بار بھارت نے اس 30-35 سال کے عرصے میں پہلی بار بھارت نے یہ کوشش کی کہ عوام کو، جو کشمیری عوام ہیں، ان کو کھڑا کیا جائے بفر کے طور پر، یعنی ایک لڑائی کرنے والے جو ملیٹنٹس ہیں یا ملیٹنسی کے درمیان اور بھارت کی ریاست کے درمیان کشمیر کے عوام کو ایک بفر اور ایک بیریئر بنانے کی ایک پہلی بار کوشش کی گئی، اور کشمیری عوام باہر نکل آئے، انہوں نے احتجاج کیا۔ یہ کس حد تک مینیجڈ احتجاج تھا یہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال بھارت نے اس بار یہ حکمت عملی اختیار کی کہ کشمیر کے لوگ باہر نکلیں، کشمیر کی حکومت نکلی، عمر عبداللہ خود نکلے، دوسری سیاسی جماعتیں نکلی، تمام جو اس وقت بھارت کے دھارے میں کام کرنے والی جماعتیں ہیں یا عام لوگ بھی باہر نکلے کہ اور انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کر بھی رہے ہیں، اور بھارت نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ اس کو ایک کشمیر کے لوگوں کو اس امن کا ایک سٹیک ہولڈر بنایا، اور کشمیر میں امن بہرحال عوام اس کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، کیونکہ ٹورزم کی جو صنعت ہے اس کے ساتھ بھی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور باقی بھی امن کے ساتھ بھی لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ جب آخر پہ جا کے کچھ ملنا نہیں ہوتا، جہاں لوگوں کی امید ختم ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ امن میں ہی دلچسپی لیتے ہیں، پھر وہ ایک مایوسی کے ایک نئے دور تک وہ اس امن سے امید وابستہ رکھتے ہیں۔ جب امن کے وہ بینیفیشری بھی ہو جائیں عملی طور پر، تو پھر وہ امن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ایک پہلی بار یہ ایک حکمت عملی اختیار کی گئی۔ یہ حملہ کس نے کیا، کیا کیا، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس حملے کے بعد کے جو حالات ہیں، اگر تو جنگ لگتی ہے، خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی مہم جوئی ہو جاتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، تو پھر وہ تو الگ بات ہے، لیکن بھارت کو سفارتی میدان میں
ایک نیا بیانیہ ملے گا اس سے، اور بھارت کامیابی کے ساتھ کشمیر کی اس جینون اور جائز جو تحریک ہے حق خود ارادیت کی، کہ جس کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، کہ کچھ وہ اپنے وعدوں کا ایفا چاہتے ہیں، اور کچھ مسائل ہیں، جائز مسائل ہیں دہلی اور کشمیر کے درمیان، کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ ناراضگیاں ہیں، تو اس سارے بیانیے کے خلاف بھارت کو ایک بار پھر وہی کامیابی ملے گی جو 90 کی دہائی میں اس وقت ملی تھی، کہ جب الفاران کے نام سے 1995 جولائی کا ایک مہینہ تھا، اور سیاحت کا جو سیزن ہے وہ عروج پر تھا، کہ جب الفاران نامی ایک مسلح بے نامی گروہ نے کشمیر کے اندر پہلگام کے اندر 5 غیر ملکی سیاحوں کو اغوا کیا. ان میں سے ایک تو پھر بعد میں فرار ہو کے پہنچ گیا باہر، لیکن 4 لوگ پھر ایسے ہی کہیں گمنامی کی راہوں میں قتل کر دیے گئے. اور یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب مغرب نے کشمیر کی اس تحریک کے حوالے سے، جو پہلے بڑے اس کے بارے میں ایک ہمدردانہ قسم کے جذبات رکھتے تھے اور اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھتے تھے، بھارت کو کی کلائی مروڑنے کے حوالے سے، پاکستان کو انسینٹیوز دینے کے حوالے سے، اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک براہ راست انٹریکشن کے حوالے سے، اور شاید چائنا کی ہمسائیگی کی وجہ سے بھی وہ اس میں ہمدردی رکھتے تھے. اور ابتدائی جو ملیٹنسی کی تحریک تھی یا ملیٹنسی تھی، اس میں یہ بہت حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ CIA کی بلیسنگز بھی حاصل تھی یہ تحریک شروع کرنے والوں کو عملی طور پر. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب ابھی مغرب میں ہمدردانہ جذبات پائے جاتے تھے کشمیر کی اس ساری تحریک کے حوالے سے، ملیٹنسی کو بھی وہ اگر مگر کے ساتھ قبول کر رہے تھے. لیکن یہ الفاران کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد برطانیہ کا بیان آیا، اور برطانیہ ایک اس وقت بھی امریکہ کے لیے ایک مڈل مین کا کردار ادا کر رہا تھا دنیا کے تنازعات میں، کہ اب کشمیر کی جو تحریک ہے یہ دہشت گردی کی راہوں پر چل پڑی ہے. یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو مغرب نے سنا دیا، اور الفاران کے اس پراسرار کارروائی کے بعد پھر مغرب کی جو ہمدردی ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی کشمیریوں کی مزاحمت کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ، یہاں تک کہ 9/11 تک یہ دور چلا. آہستہ آہستہ وہ بیک آؤٹ کرتے چلے گئے، اور 9/11 نے تو پھر حالات ہی تبدیل کر دیے. تو یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ جہاں سولینز پر حملہ کیا گیا ہے، اور سولینز پر اس حملے کو بھارت جو ہے وہ ایک بار پھر اپنا نیریٹو بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، اور دہشت گردی کا منترا پڑھنے کے لیے استعمال کرے گا. تو یہ حرکت، یہ کارروائی جس نے بھی بھونڈے انداز سے کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نریندر مودی کا کام آسان بنایا ہے، اور نریندر مودی کو چوکے چھکے لگانے کا ایک موقع دیا ہے. ڈپلومیسی کی دنیا میں پہلے ہی جو امریکہ کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، پہلے بھی ان کے قریبی تعلقات بھارت کے ساتھ تھے، جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اس میں تو اچھا خاصا بھارت نواز ذہن اور بھارتی نژاد لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. حالانکہ جو بھارت کے امریکہ کے نائب صدر آج دورہ کر رہے ہیں بھارت کا، وہ بھارت کے داماد ہیں، ان کی جو بیوی ہیں وہ بھارتی ہیں، بھارتی نژاد ہیں، اور ان کا قریبی ایک تعلق ہے بھارت کے ساتھ. تو یہ ایک ایسے موقع پہ یہ جو کارروائی ہے یہ سراسر کشمیریوں کو تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان پہ ظلم و جبر کا ایک نیا دور شروع ہوگا، نئے پہاڑ ٹوٹیں گے. جیسے آپریشن جبرالٹر میں آپریشن تو ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیریوں کو کہ ایک بہت بڑی تعداد کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، انہیں گھر بار چھوڑنے پڑے. اور اسی طرح یہ جو واقعہ ہے یہ بھی نہ صرف کشمیریوں پر ایک نئے عذاب، عتاب اور افتاد کا باعث بنے گا، بلکہ یہ ڈپلومیٹک محاذ پر بھارت کو کے ہاتھ میں جب ان کا منترا، جب ان کا بیانیہ کمزور ہو گیا تھا تو ایک اور مضبوط بیانیہ آیا. یہ اسے میں الفاران پارٹ 2 ہی کہوں گا کہ اس سے بھارت کو ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ملی. گلمرگ کی لالہ زاروں میں جو خون بہا، گلمرگ کے لالہ زاروں میں
اور جو ایک کارروائی ہوئی، جو پرتشدد کارروائی ہوئی، اس نے بھارت کے کام کو بڑی حد تک آسان بنا دیا ہے۔